ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ماحولیاتی چیلنجز ہمارے ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں فضائی آلودگی کا ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جیسے ہی موسم سرما آتا ہے، آٹم آتا ہے، کئی مہینوں کے لیے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ڈان میڈیا گروپ نے اس پر فوکس کیا ہے، اس پر اویئرنیس کیمپین لانچ کی ہے. آج کے پروگرام میں فضائی آلودگی کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے پروگرام کے آخر میں. ساتھ ہی جو امدادی کشتیاں جا رہی ہیں، رواں دواں ہیں غزہ کی طرف، اس کا بھی ذکر ہوگا کہ اسرائیل کس طرح کن کن مراحل پہ ان کے آڑے آ رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں. اس کا بھی ہم تفصیلی ذکر کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ایک بڑی ملاقات سے جو کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے. چند گھنٹوں میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی ملاقات ہوگی. آرمی چیف بھی واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، خیال ہے کہ وہ بھی اس میٹنگ میں ہوں گے. اور امریکہ کی طرف سے وزیر خارجہ مارکو روبیو. ایجنڈا کافی وسیع ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرمپ صاحب کے پچھلے 7-8 ماہ میں گرم جوشی بڑھتی جا رہی ہے، صرف اچھی خبریں آ رہی ہیں دونوں کی طرف سے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹریڈ کا معاملہ ہو تو پاکستان پر 19% لگایا انہوں نے، ٹیرفز لگائے، بھارت پر 50%. ہم دیکھیں کہ یہ جو مئی میں ہمارا جو کنفرنٹیشن ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر نظر آئے. انڈیا ابھی تک اس پہ تل ملا رہا ہے. کئی اور باتیں بھی ہیں. میں یہ بھی شامل کر سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف جنوبی ایشیا کی بات کریں تو سب سے کم ٹیرفز بھی آپ کے بھائی پر ہی لگی ہیں. جی. مطلب آپ کے بھائی کیا، ہمارے پر ویتنام 19%. نہیں، میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو الگ ہے. آخری بار کون وزیر اعظم گیا تھا وائٹ ہاؤس؟ ان کے بعد جن کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں. نہیں، میں لے لیتا ہوں یار. 6 سال ہو گئے. 6 سال بعد پہلی دفعہ کوئی پاکستانی وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے. جی. تو وائٹ ہاؤس میں جانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ایونٹ ہے. ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ غزہ کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میٹنگز کی ہیں مسلم ممالک، مخصوص مسلم ممالک سے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. بہت ساری رپورٹنگ سامنے آ رہی ہے کہ غزہ میں اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو ان مسلم ممالک کا کیا رول ہوگا. یہ بھی خبریں آئیں کہ وہاں پہ ایک فورس بنائی جائے گی جو حماس سے پاک غزہ میں امن و امان قائم کرے گی، اسرائیل کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کرے گی. یہ کچی پکی باتیں ہیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں. تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. لیکن پہلے سیدھے چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں ڈان کے ہمارے نامہ نگار انور ہمارے ساتھ ہیں. تو انور، جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کے حکومتی حلقوں میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. سول ملٹری دونوں لیڈرز وہاں موجود ہوں گے. کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ کا مفاد ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، منرلز میں، انرجی میں انویسٹمنٹ میں. پاکستان ہم جانتے ہیں کہ معاشی مدد چاہتا ہے، سرمایہ کاری چاہتا ہے. یہ جو آبویسلی جو چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کیا جانتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو زیر بحث آئیں گے؟ دیکھیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ اصل میں اس میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ ایک بریفنگ ہوئی تھی یہاں نیو یارک میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. اس میں انہوں نے یو ایس پاکستان ریلیشنز کا ایک ریویو پیش کیا تھا اور اس میں ہی یہ باتیں کی گئی تھیں کہ مطلب ٹریڈ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اور جو باتیں آپ نے ان کا ذکر کیا وہ ساری باتیں ہیں. اس سے آگے کیونکہ نہ پاکستانیوں نے کسی کو بریف کیا ہے نہ امریکن نے بریف کیا ہے، ساری باتیں اسی ایک بریفنگ سے نکلی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بریفنگ کی بھی بہت مناسب کہ اس کے علاوہ اور کون سے ایشوز ہیں جس میں پاکستان اور سے بات ہو سکتی ہے، امریکہ کی بیچ بات ہو سکتی ہے، ٹریڈ پہ ہی بات ہوگی. کاؤنٹر ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں پاکستان خود بھی ٹیررزم کا شکار ہے اور وہ خطے میں ٹیررزم بہت زیادہ ہوتی ہے اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس خطے سے دوبارہ کوئی 9/11 ٹائپ کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو اس سے وہ انگیج بھی رہنا چاہتا ہے. ان پہ ہی گفتگو ہوگی. اور جو ایک بہت اہم بات ہوگی وہ یہ ہے جو جس کا آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ جو ایک فوج بنائی جا رہی ہے کہ غزہ کا معاملہ چاہے اس کنارے ہو یا اس کنارے کسی طرح سیٹل ہوگا. اسرائیل چاہتا ہے کہ ٹوٹل ایوکشن ہو جائے غزہ سے، وہ ہو یا نہ ہو. اس کے بعد جب سیٹل ہونے کے بعد جب ایک اگر فلسطینی ریاست بنتی ہے وہاں ویسٹ بینک میں،
تو اس بار اس کے پھر ایک فوج بنائی جائے گی جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوگی، اور اس کو فوج میں جو ٹروپس ہوں گے وہ مسلم ممالک سے ہوں گے، اس میں پاکستان بھی ہوگا، تو اس میں پاکستان کا رول ہوگا اور اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے تو جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ ہماری 4 روزہ، اس میں ہماری ایک پوزیشن، ہمارا ایک اسٹیٹس بڑا تھا، اور اب جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اچانک ضرورت محسوس کی گئی ہے، ضرورت پاکستان کی۔ پاکستان ایک اہم اور ایسا ملک بن کے ابھرا ہے جس کے بارے میں واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اس کا ایک رول ہے ساری ڈیولپمنٹ میں، اور ساری جو بات چیت ہے اسی پہ فوکس کرے گی۔ تو انور صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا تھا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کا جب تک رول نہیں ہوگا تو نہ غزہ میں امن قائم ہوگا نہ کہیں اور ہوگا۔ حالانکہ ٹرمپ صاحب کو باقی دنیا کہتی ہے کہ وہ جینوسائڈ سپورٹر ہیں۔ تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پہ تو زیادہ اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ویسٹرن پریس میں بتائیں کہ کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ پاکستان اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو کیا رول پلے کر سکتا ہے غزہ کے حوالے سے؟ کس طرح صدر ٹرمپ کے جو پلانز ہیں ان کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان کا اگر رول ہوگا غزہ کے میں، تو پوسٹ غزہ سیناریو میں، غزہ کا معاملہ سیٹل ہونے کے بعد، اور اس میں جو اقوام متحدہ کی فوج بنے گی اس میں پاکستان کا کردار ہوگا۔ ٹروپس ہماری ہوں گی، ٹروپس انڈونیشیا کے ہوں گے۔ آپ دیکھیں انڈونیشیا نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہم ٹروپس دیں گے۔ انڈونیشیا نے صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ انڈونیشیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے بغیر امن نہیں ہوگا، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ہماری بات کو ایکنالج بھی کیا ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے انڈیا کی جنگ میں ایک صحافتی کا کردار ادا کیا تھا۔ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں بھی کہا کہ پاکستان کی ان کی بروکریج کی بات کی گئی صدر ٹرمپ کی، تو وہ جو ہے صدر ٹرمپ اس کو بار بار ایکنالج کرتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں نوبل پرائز میں پاکستان نے نامنیٹ کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جو پاکستان کا جو کردار ہوگا، آپ اگر مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ پوسٹ غزہ سیناریو میں ہی ہوگا۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے پاکستان کے تعلقات ہی نہیں ہے اسرائیل سے، ہم ان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے، تو ہم کیسے اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر اس کے لیے ضروری ہے نا کوئی بھی رول پلے کرنے کے لیے کہ دونوں جو اطراف میں آپ کے تعلقات ہوں، اگر فلسطینی اور عربوں سے ہوں، دوسری طرف اسرائیل سے بھی ہوں، تو ہمارے تو نہیں ہے تعلقات اسرائیل سے۔ اچھا انور، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیدھا معاملہ تو یہ ہوتا کہ ٹرمپ فون اٹھاتے اور نیتن یاہو سے کہتے بھائی بس بند کر دو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باوجود اس راستے پہ نہیں چل رہے، اور اس کا متبادل وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی غزہ میں موجودگی ہو اور وہ حالات کو کنٹرول کرے۔ تو اس سے ایک تاثر یہ بھی ابھر سکتا ہے کہ یہ جو بھی وہاں جائیں گے یہ فلسطینیوں سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کو وہاں گارڈ کریں گے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ غزہ کی پٹی کے لیے ان دونوں کے الٹیمیٹ منصوبے کیا ہیں۔ تو کیا اس سے کوئی رائے عامہ پلٹے گی تو نہیں، کوئی بدمزگی تو پیدا نہیں ہوگی، غلط فہمیاں تو نہیں پیدا ہوں گی؟ بہت اہم آپ نے بات کی ہے، رائے عامہ پلٹنے اور بدمزگی ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اپنی ٹروپس وہاں نہیں لگانا چاہتا، ورنہ امریکن ٹروپس اس کو مانیٹر کر سکتے تھی۔ اور جب اگر بدمزگی پیدا ہوگی تو زیادہ چانسز بدمزگی کے اسرائیل والی سائٹ پہ ہیں، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل میں اس کے خلاف کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اس کی وجہ سے مسلمان ملکوں کی فوج لگانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بلیم ان پہ جاتا ہے تو اسرائیل میں امریکہ کے جو امیج ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور رہی بات کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ، امریکہ کے مفادات کا تحفظ تو ظاہر سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے 2 چیزوں کو یقینی بنانا ہے، ایک تو کہ کوئی فلسطین کی طرف سے اٹیک نہ ہو اسرائیل میں، اور پھر وہ جو فلسطینی ریاست ہو اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہوں جس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ ہو۔ اور پھر آپ نے جو بات کی کہ انہوں نے فون اٹھا کے وہ کال کیوں نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ آج آپ دیکھتے فرانس کے بارے میں ان کا نیتنیاہو کا ریئیکشن دیکھا، وہ فرانس کے اوپر سے فلائی بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کونسلیٹ بند کروا دیں گے ان کے جیروسلم میں۔ تو امریکہ ظاہر اس طرح کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں جاتا اسرائیل سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ فرض کریں وہاں اسلامی ممالک کے مخصوص ممالک کے دستے چلے جاتے ہیں اور اسرائیل پہ وہ کہتے ہیں جی حملے نہیں کریں گے، ہم یہاں کنٹرول کریں گے، اس کے عوض
کیا غزہ کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی یا وہ بھی رہے گی اور یہ دستے بھی رہیں گے؟ یہ تو I think impossible to say. غزہ کے معاملے میں جو اسرائیل کی پالیسی بظاہر نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ایوکشن چاہتے ہیں فلسطینیوں کو وہاں سے، ان کو نکال کے وہ شاید یہ چاہیں کہ ان کو بھی ویسٹ بینک میں بھیج دیا جائے یا کسی اور ملک میں بھیج دیا جائے۔ غزہ کے معاملے میں اسرائیل جو ہے وہ اور کسی راستے کو قبول کرنے میں بھی سر دست انٹرسٹ نظر نہیں آتا۔ البتہ امریکہ نے کہا ہے، صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ایوکشن نہیں چاہتے فلسطینیوں کا غزہ سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی ہو لیکن حماس کی نہ ہو، اور وہ پی اے کے تحت کام کریں، فلسطین اتھارٹی کے تحت حماس بالکل نہ ہو۔ حماس کو کسی قسم کا بھی رول نہ دینے پر اسرائیل اور امریکہ دونوں متحد ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یار اب مانا کہ جیسے ہم نے شو کے آغاز میں بات کیا، ایک کچی پکی بات نہیں ہے، رائٹ؟ ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں لیکن کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ رپورٹ ہوئی ہیں، یہ مجھے تو خوف آتا ہے جب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں آنیسٹلی۔ اب مانا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اگر یہ ہوتا ہے تو کس امبریلا کے تحت ہوتا ہے، اقوام متحدہ، عرب لیگ، OIC، ہمیں نہیں پتہ ہے، ملٹی لیٹرل کتنے ملک اس میں شامل ہوں گے، کیا اس کے شرائط و ضوابط ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، SOPs، بٹ آئی وڈ بی اپوزڈ ٹو اٹ، کیونکہ ایک تو آپ پھر ایک بی ٹیم کے طور پر رول وہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ PLO کا حشر آپ نے دیکھ لیا، PLO کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یار کچھ ہفتوں میں 2 سال ہو جائیں گے اس نسل کشی کو، جی رائٹ؟ آپ نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے نسل کشی کر دی ہے، حماس ابھی تک لڑ رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا ایک حملہ ہوا ہے ان علاقوں میں جو اسرائیل نے 4 دفعہ کہا ہے کہ سر یہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری فوج وہاں پر ہو یا خدا نہ خواستہ کسی اور مسلم ملک کی فوج ہو۔ دوسری بات ہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا ان لائکلی بھی اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جو ظاہر ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے پوسٹ وار، وہ ابھی چیز بہت دور ہے، وہ ابھی بہت دور ہے۔ مطلب یہ ریکنسٹرکشن والا فیز ہے کیا؟ یہ تو یار ریکنسٹرکشن، اور ریکنسٹرکشن بھی کس پہلے تو دیکھیں نا، وہ روز کتنی بلڈنگیں روز ابھی بھی گرا رہا ہے، یہ وہ جب تک اس کو ملیامیٹ نہیں کر دے گا تب تک وہ رکے گا نہیں، جب تک وہ رکے گا نہیں، اور اس کے بعد وہ لے گا اب میں نے فلیٹ کر دیا اب آپ آ جائیں۔ ہاں دیکھیں یار، ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی امریکہ کی، مایا اینجلو نا، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھائے نا تو مان لیا کرے، رائٹ؟ تو امریکہ اور اسرائیل کا جو چہرہ ہے غزہ میں، فلسطین میں، وہ تو ہم سب دیکھتے ہیں یار۔ اسرائیل کا جیسے انور اقبال صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار ان سب کو وہاں سے نکال دو، بے شک تم ان کو سمندر میں پھینک دو، کسی اور ملک میں بھیج دو، اور یہ بات ڈے 1 سے کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کا تو یہ ہے، آئی مین آئی ڈونٹ تھنک کہ اسرائیل بھی ٹالریٹ کرے گا کہ کسی اور ملک کی فوج ان کی مطلب ڈکلیئرڈ بارڈرز کے اندر ٹرمپ نے بھی اپنا یہ سٹیٹمنٹ یا پالیسی واپس نہیں لی ہے کہ مجھے غزہ کی پٹی چاہیے تک۔ یار تمہیں صومالیہ یاد آ رہا ہے؟ صومالیہ میں کیا ہوا تھا؟ جی، یونائٹڈ نیشن کے نام پہ جی پاکستانی فوجی بھی گئے تھے، دوسرے ملکوں کے بھی آئے تھے، پھر وہ بلیک ہاک والا سلسلہ ہوا تھا۔ تو آگے چل کے اگر فرض کرے کہ یہ فوج کو وہاں تعینات کرتے ہیں کہ جی یہ اگر چارہ بھی بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صومالیہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو ہم نے جو رپورٹنگ کی بات کی جو اب تک سامنے آئی ہے، اس میں ایک مجوزہ 21 نکاتی پلان ہے ٹرمپ صاحب کا، جس کے بارے میں اسٹیو وٹکوف صاحب جو ہے وہ سب سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ہاسٹیجز آ جائیں، ٹھیک ہے، اسرائیل کو وہ چیز مل جائے، اس کے بعد مسلم ممالک جو ہیں جو پیچھے ملبہ ہے وہ اسے اٹھائیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی مسلم ممالک نے کیا جواب میں مانگا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن جو ہے یہ آپ بند کریں۔ اس پہ ٹرمپ نے اصولی ان سے آمادگی بھی ظاہر کی ہے۔ یہ بھی فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ جی میری ساتھ بات چیت میں انہوں نے وہ نہیں چاہتے کہ وہ انیکسیشن ہو۔ تو ایک ڈبل میسیجنگ ہے۔ دیکھیں اینڈ گیم جو ہے نا وہ بھی ان کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جینوسائڈ کر لی، آخر کہیں جا کے تو اس کو رکنا ہے نا، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک ہی سامنے آئیں اور صفائی کریں۔ یہ ان اے وے مطلب یہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو حماس کو اگر آپ سپورٹ کریں آپ کو ان کو ڈچ کریں۔ ایوری بڈی ہو سپورٹنگ حماس بیکاز دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف غزہ، آپ ان کو ڈچ کریں، جو کہ امپریکٹیکل بات ہے۔ اب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ ہر دوسرے بندے کے ڈی این اے میں ہے۔ آپ غزہ سے حماس کو کیسے نکالو گے آپ؟ دوسری بات ہے یار کہ چل ایک وقفہ لیتے ہیں، میرے خیال ایک وقفہ لیں، پھر مزید بات کریں۔